يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ جس چیز کا بھی اس نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہی اطاعت ہے نا۔ بس جس چیز کا فرما دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کی پوری اطاعت کی جائے۔ ظاہر ہے جو چیز اس نے فرمائی ہے یا جو اس نے حکم دیا ہے اس میں سے اگر کسی چیز کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے تو کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے، کیونکہ اس آیہ کریمہ میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یہ حق ہی ہے، اور اس کو یاد رکھا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ ہر حالت میں اس کو یاد رکھا جائے کہ اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اور اچھے اور برے کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کم و بیش تمیز دی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں اچھی ہے، کیا چیز اللہ کی بارگاہ میں بری ہے۔ تو جس چیز کا بھی اللہ نے حکم دیا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کیا جائے ہر حالت میں، اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا کہ آیا یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے یا نہیں ہے۔ تو امام ابن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، اور اللہ سے اس طرح ڈرنا جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کما حقہ جہاد کیا جائے، یعنی کوشش کی جائے۔ جہاد کے ایک معنی کوشش کے بھی ہیں، اللہ کے راستے میں ہر لحاظ سے اس سلسلے میں انسان کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے ہر فرمان کی اطاعت کرنی ہے،
کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے، کوئی جتنا مرضی ملامت کرے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، چہرے پر سنت رسول سجانی ہے۔ کئی لوگ مذاق اڑائیں گے، ملامت کریں گے، بڑے مولوی بن گئے ہو، بڑی داڑھی رکھ لی ہے، اس طرح ایسا آپ نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں اللہ کے راستے میں، یہ ہے اللہ کی اطاعت بس۔ اور عدل اور انصاف قائم کیا جائے، یعنی حق اور سچ کے اوپر قائم ہو جائے بندہ جان سے بس۔ اب حق اور سچ کے اوپر قائم ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ بھلے وہ فیصلہ اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، مگر حق اور سچ کے لیے وہ شخص کھڑا ہو جائے اور اس سچ کے بولنے میں، اس حق کو بیان کرنے میں وہ کسی کی پرواہ نہ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے تمام احکام کی اطاعت کرے اور اس کی تمام نافرمانیوں سے اجتناب کرے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ جو اس کی تفسیر کی ہے، اس میں کون سی بات ایسی ہے جو ناقابل عمل ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز ان سی، بلکہ ان تمام باتوں پر عمل کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ آیت، کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے مگر منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، اب قتادہ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف اور آسانی کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ضعف کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق کے، ان پر رحمت نازل فرمائی، اور پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ تو جہاں تک تم سے ہو سکے تم اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں تک ہو سکے۔ تو جہاں تک نہ ہو سکے پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں خدا نخواستہ کوئی گناہ کر لو؟ نہیں، اللہ سے تو پھر ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے احکامات میں سے ہر چیز کی پیروی کی جائے، اس کے ہر حکم کو مانا جائے، کسی چیز کی نافرمانی نہ کی جائے اللہ کے احکامات۔ تمام احکام پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا، یہ بھی انسان کی کیا کہتے ہیں استطاعت کے مطابق ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو استطاعت دی ہے وہاں تک وہ کوشش کرے، اپنی آخری حد تک، کہ مجھے اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے جو ان سے ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا، استطاعت سے زیادہ، جتنی کہ اس کے اندر اتنی استطاعت ہی نہ ہو۔ اب وضو کے اندر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں بھی دھونے ہیں، تو اگر
آپ ایک پاؤں نہ دھوئیں تو وضو ہو جائے گا؟ نہیں نہ ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ لیکن وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی شخص کا پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے، پاؤں ہے ہی نہیں، تو اب وہ تو اس پاؤں کا وضو نہیں نہ کر سکتا، جبکہ حکم تو ہے نا، تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ اس کی نماز نہیں ہوگی؟ وضو بھی ہو جائے گا اور اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ تو تمام احکامات پر عمل کرنا اب آپ کو سمجھ میں آیا، اور تمام گناہوں سے بچنا استطاعت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض ملک ایسے ہیں جس میں عشاء کا وقت نہیں ہوتا، عشاء کا وقت نہیں ہوتا۔ اب نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جو بندہ جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے۔ نماز کا یہ حکم ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا جو حشر ہے وہ فرعون اور نمرود وغیرہ کے ساتھ ہوگا، ایک روایت میں۔ اور نماز نہ پڑھنے والے کا نام، جس کو یہ پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ پھر بھی نماز نہ پڑھے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اس شخص کا، کہ یہ بندہ نماز۔ بعض ملک ایسے ہیں جس میں عشاء کا وقت ہی نہیں ہوتا، اب وہ تو نماز نہیں، وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے، وہ عشاء کی نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا ہی نہیں، کیونکہ نماز کو فرض کیا کرتا ہے؟ وقت نماز کو فرض کر دیتا ہے۔ تو وہاں تو عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ تو وہاں عشاء کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے احکامات پر عمل کرنا اور تمام گناہوں سے بچنا استطاعت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ جی، اسی طرح ایک بندہ شوگر کا مریض ہے یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور وہ ڈاکٹر نے اس کے لیے میڈیسن مسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو صبح دوپہر شام میڈیسن لینی ہے، یا ایک بندہ شوگر کا مریض ہے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، تو وہ گناہگار ہوگا؟ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو احکامات کی پابندی میں اتنا مکلف نہیں کیا کہ انسان جون سا ہے اس کے حکم کی پیروی نہ کر سکے یا اس کی اطاعت نہ کر سکے۔ نیت اچھی ہونی چاہیے تو انسان اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی جنسی ہے وہ پیروی کرتا ہے، اور یہ اس کے تمام گناہوں سے بچنا استطاعت کے مطابق ہے، اور تمام احکامات کے پر عمل کرنا۔ یہ میں نے آپ کو 2-3 مثالیں دیں، اس سے اس کی ریزیمبلنس میں بے شمار مثالیں موجود ہیں جو سی ہیں۔ اچھا، اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا، اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا
کہ تقوی یہاں ہے. سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا اور حضور نے فرمایا تقوی یہاں ہے. میں نے آپ سے کہا اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر نیت میں کوئی فتور ہے اور بہانے بازی کا ایک آپ کے وجود میں دستور ہے تو پھر آپ کوئی بھی بہانہ تراش لیں گے. میری آنکھ نہیں کھلی، میں کام میں مصروف تھا، میں نوکری پہ تھا، میں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا، اچھا خیر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک صاحب تقوی لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کسی مباح کام کو بھی اس خدشے سے ترک نہ کر دے کہ شاید اس میں کوئی حرج ہو، شاید اس میں کوئی حرج ہو. تو مگر یہ تو پھر مباح کا ہے نا معاملہ. یہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا چیز پرمیزیبل ہے اور کیا نان پرمیزیبل ہے. تو تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو نقصان کا خوف ہو. نفس کو اس چیز سے محفوظ رکھنا جس سے اس کو نفس کو نقصان کا خوف ہو. اور شریعت میں تقوی کا معنی ہے کہ نفس کو گناہوں سے پاک رکھنا، گناہ کے کاموں سے محفوظ رکھنا، اپنے نفس کو جو ان سے گناہ کے قریب نہ جانے دینا. اور تقوی جو ہے یہ ہر منع کی ہوئی چیز کو چھوڑ دینے سے حاصل ہوتا ہے. جس چیز سے منع کر دیا گیا بس منع ہو جاؤ. جس چیز کا کہا کرنے کے لیے اس کو کر جاؤ. یہ صاحب تقوی لوگوں کی نشانی ہے. اور ان کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے. اور جس نے مشتبہ چیزوں کو بھی ترک کر دیا، ایک تو ہے یہ حلال ہے، ایک ہے حرام ہے، پرمیزیبل نان پرمیزیبل ایک درمیان میں ہے، اس پر شک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مشتبہ چیزوں کو بھی ترک کر دیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا. اس نے اپنے دین اور عزت کو محفوظ کر لیا. اور اس کی مثال یہ دی. اور جو شخص مشتبہ چیزوں میں انوالو ہو گیا اس کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو ممنوع چراگاہ کے گرد اپنا جانور چراتا ہے. ایک ایسی چراگاہ کہ بھی جس کے اندر کسی دوسرے کا جانور منہ نہ مارے، اور وہ ایسی چراگاہ کے نزدیک اپنا جانور چراتا ہے، تو خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کا جانور اس چراگاہ میں منہ مار لے. تو سنو، زمین پر اللہ کی ممنوع چراگاہ وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. تو ایک حلال ہے، ایک حرام، اور ایک اس میں مشتبہ چیزیں. تو جو مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا یہ بھی تقوی کا ایک مقام ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا ہو وہ اللہ سے ڈرے۔ اب کتنا آسان نسخہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ شخص، اس شخص کی لوگوں میں بڑی عزت ہو۔ کون بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی لوگوں میں عزت ہو؟ آپ نہیں چاہتے؟ آپ چاہتی ہیں کہ میری لوگوں میں بہت عزت ہو؟ آپ نہیں چاہتے؟ آپ بھی چاہتی ہیں کہ میری لوگوں میں بہت عزت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری لوگوں میں بہت عزت ہو، لوگوں کے اندر وہ عزت والا ہو، تو وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اپنے دل میں ایک تصور کر لیا میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں۔ دل میں یہ تصور کر لیا کہ میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، اور منہ کے اوپر اتنی بڑی داڑھی رکھ کر اور سر پر پگڑی باندھ کر جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، اور نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ان کی لوگوں میں عزت ہوگی؟ یہ اللہ سے ڈرنے والی ہیں؟ یہ صرف اپنے گمان میں اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ میں اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں، گمان، اپنے دل میں خیال، بس۔ یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو نماز بھی پڑھتے اور 5 وقت کی نماز پڑھتے، ایک نماز کے وقت کو آگے سے پیچھے نہ ہونے دیتے۔ خیر، تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ اس چیز کا تصور کر لے کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، نہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی اطاعت کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، روزے رکھے، سچ بولے، رشوت سے دور رہے، ہر بری چیز سے دور رہے، جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، ہر اس چیز کو اپنائے جس کا حکم دیا گیا کہ اس کے کرنے کا جنس ہے۔ اچھا، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نسخہ ارشاد فرما دیا، جو تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی بہت زیادہ عزت ہو وہ اللہ سے ڈرے۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ادھر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ادھر نماز کوئی نہیں، ادھر رشوت بھی لی جا رہی ہے، جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اور جو شخص یہ چاہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو، طاقتور ہو، وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر توکل کرے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو، تو اس کا اعتماد اپنے قبضے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پر ہو، کہ اللہ کی عطا کے اوپر اس کا اتنا یقین ہو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ معصیت پر، گناہ پر اصرار کو ترک کرنا، معصیت پر یعنی اپنے گناہ کو بار بار کرنے سے روک لینا، ترک کرنا، گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ کو، اور اپنی عبادت کے اوپر اعتماد نہ کرنا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ بھلے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، اس کو اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی عبادت کے اوپر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حسن بصری آپ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار نہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ تمام کام
اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ اور ابراہیم بن ادہم انہوں نے فرمایا کہ تقویٰ یہ ہے جس طرح تم مخلوق کے لیے اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو، اسی طرح تم خالق کے لیے اپنے باطن کو مزین کرو، اپنے باطن کو مزین کرو۔ اور ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنا لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں فنا ہو جاؤ، تو یہ تقوی کا مقام ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اسے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ مرنا تو مسلمان مرنا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ صدق اللہ۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔